مجھے بتائیں ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کردار کے لحاظ سے واقعی مسلمان؟ دعویٰ تو سب کا ہے، نام بھی سب کے ہیں، شکلیں بھی دیکھنے میں لگتی ہوں گی، مگر کردار میں کون ہے؟ یہ کردار ہم سے رخصت ہو گیا، ہم نے اس کو کہیں کھو دیا ہے۔ اب پرانے لوگوں کی باتیں ہم سنا دیتے ہیں، وہ چیز عمل میں نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم امن سے بھی، ہم برکت سے بھی خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ امن ملے گا، برکت ملے گی، رحمت ملے گی، کب؟ جب ہمارے اندر اللہ تعالی کا خوف رہے گا، اور جب رب تعالی کا خوف نہیں ہوگا تو پھر امن کی خواہش پوری ہو سکتی نہیں۔ ایمان، آج آپ کو دنیا میں جتنے مسلمان ملیں گے سب یہی کہیں گے قرآن کو مانتے ہیں، اعلان ان کا تقریباً یہی ہے، مانتے ہیں۔ اچھا، مانتے ہو تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کو سجا کے رکھتے ہو، اچھے کپڑوں میں رکھتے ہو، اونچی جگہ رکھتے ہو، عمل کیوں نہیں کرتے؟ پڑھتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، کیوں؟ تو اللہ کی آیتوں کو ماننے والا اس پر عمل کرنے والا نہیں ہے، تو وہ صرف یہی کہہ رہا ہے کہ مانتا ہوں، تو یہ ماننا نہیں ہوا۔ ماننا کب ہوگا؟ جب عمل کیا جائے گا۔ ہم لوگ اپنے دفتر کے بڑے، جس کو آپ باس کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں، بڑا آفیسر ہے، اس کا کہنا ماننا ہے بھائی، نہیں تو دفتر میں نہیں رہ سکتے۔ آپ اس کی بات مان رہے ہیں، چل رہا ہے کام، نہ مانے تو بتائیے وہ نکال دیتا ہے یا نہیں نکال دیتا؟ وہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے ماننے والا چاہیے۔ اللہ تعالی رزق بند نہیں کرتا، مگر جو نہیں مانتا وہ یہ نہ سمجھے کہ رزق بند نہیں ہوا تو میں ٹھیک ہوں، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ برائی میں، مصیبت میں دھنساتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ایسا کر لیتا ہے کہ وہ رحمت کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی میں مثالیں بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں نے صرف سمجھنے کے لیے اتنی بات کر دی کہ اگر دفتر سے نکال دیے جائیں تو روتے ہیں، جی روزی لگی ہوئی تھی، ختم ہو گئی، مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو اگر رب کی مانتے رہو گے تمہارے کردار میں کبھی کمزوری نہیں آئے گی، تمہیں کبھی ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، دنیا کے سامنے ذلت، رسوائی، پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو ایمان والا صرف مانتا نہیں ہے بلکہ عمل بھی کرتا ہے، یعنی قولاً اور فعلاً۔ قولاً کا مطلب زبان سے، فعلاً کا مطلب عمل سے۔ اللہ کی آیتوں کو ماننا، کہ زبان سے بھی کہتے ہیں مانتے ہیں اور عمل سے بھی ظاہر کرتے ہیں، یعنی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ ظاہراً، نہ چھپا کر، نہ دکھا کر، نہ چھپا کر، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس لیے کہ مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالی جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے، مکان، مکانیات سے پاک، زمان، زمانیات سے پاک،
سمتوں سے، جہتوں سے. سمتوں کا مطلب یہ اوپر اشارہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اوپر ہے. یہ عظمت کے لیے آپ اونچائی کا ذکر کرتے ہیں، شان کے لیے. اللہ ہر جگہ ہے. اگر آپ کہیں اوپر ہے تو پھر باقی طرف کون ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. تو وہ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالی کو کسی کی کسی طرح بھی ضرورت، حاجت نہیں ہے. یہ بھی آپ کہتے ہیں. اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہوگی، نہ کسی کی خیالی، نہ قولی، نہ فعلی عبادت نہیں ہوگی اللہ کے سوا. ہم اپنے ذہن میں، اپنے خواب و خیال میں یہ سوچ لیں کہ نہیں، ہندو جس کو مانتے ہیں وہ بھی تو خدا ہوگا، دوسرے جو مانتے ہیں وہ بھی ہوگا. ہم ایسا مان سکتے بھی نہیں، سوچ سکتے بھی نہیں. اس حوالے سے دیگر مسائل آپ نے سنے ہوئے ہیں. آج کل جو شرک کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے جواب آپ کو ہزاروں مرتبہ سنائے ہوئے ہیں. کوئی بھی مسلمان اللہ کی ذات و صفات، اس کے ناموں، اس کے کاموں میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک نہ مانتا ہے نہ ٹھہراتا ہے. آئیے اب میں نے آپ سے 2-3 باتیں کرنی ہیں. شرک خفی، چھپا ہوا شرک، وہ کیا ہے؟ ریاکاری. ریاکاری، ریا عربی کا لفظ ہے دکھاوا، شو آف، تصنع، بناوٹ. ہم میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ جانتے ہو مجھے؟ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ ایسا ہم لوگ کہتے ہیں یا نہیں؟ اونچی، تم مجھے جانتے نہیں ہو. تمہیں اگر پتہ لگ جائے نا میں کون ہوں، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. کہہ دیتے ہیں ہم ایسا یا نہیں؟ سنتے ہیں ایسا لوگ کہہ رہے ہیں میں یوں کر دوں گا، میں وہاں کر دوں گا. یہ گھمنڈ، یہ عجب، یہ ریا، یہ بھی چھپا ہوا شرک ہے. ایک بات آپ نے سنی، اللہ تعالی فاعل حقیقی ہے. فاعل حقیقی کا مطلب حقیقت میں کرنے والا کون ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب، معالج، ڈاکٹر کہہ لیں، حکیم کہہ لیتے ہیں آپ لوگ. حکیم کا مطلب سیانا. مرض کی تشخیص، کون سا مرض ہے وہ بتاتا ہے، کس وجہ سے ہے وہ بتاتا ہے. ہمارا یقین یہ ہے کہ بیماری اور شفا دینے والا کون ہے، مگر ہمارے منہ سے نکلتا ہے میں نے فلاں چیز کھا لی تھی اس لیے ایسا ہو گیا. میں یہ کام کر بیٹھا، مجھے ٹھنڈ لگ گئی، میں نے اس وقت لاپرواہی کی، پانی لگ گیا، یہ ہو گیا. ہم طرح طرح سے بتاتے ہیں. میں وہاں سے گزرا، وہ چیز سونگھ لی، وہ کھا لی، وہ پی لی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا. کہتے ہیں یا نہیں؟ اونچی، یہ کیا ہے؟ اجی دہی کھا لی، گرم کے اوپر ٹھنڈا پی لیا، جو نہیں کرنا تھا جس وقت ترتیب میں فرق آ گیا. ہم کہہ دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو ہمارا یہ خیال کیسا ہے؟ کیا درست ہے؟ ٹھیک ہے، بے ترتیبی آپ سے ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ سے بے توجہی ہو جاتی ہے،
مگر یہ سوچنا کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بھی ہمارے نزدیک شرک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شرک نہیں ہے جس سے آپ کافر ہو جائیں، وہ نہیں ہے، لیکن آپ کی سوچ کو بتانا چاہ رہا ہوں کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر تقدیر اچھی بری اللہ کی طرف سے، تو پھر اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اسباب پر کیوں ہے؟ اب اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اسباب، تدبیر، ہتھیار، ذریعے اختیار کرنا غلط نہیں ہے، غلط نہیں، مگر ان پر پورا بھروسہ کر لینا کہ یہی کریں گے، یہ درست نہیں۔ دوا لیں مگر شفا دوا نہیں دے گی، کون دے گا؟ اللہ نے دوا میں شفا رکھی ہے، اللہ چاہے گا تو دوا میں شفا ہوگی، ورنہ نہیں۔ کتنی بار میں نے آپ کو سمجھایا، چھری کاٹتی ہے یا نہیں؟ بتائیے، کیوں نہیں کاٹا حضرت اسماعیل کے گلے کو؟ اللہ نے اس سے کاٹنے کی صلاحیت روک لی، تو اللہ دوا سے بھی اس کا اثر روک سکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ بادل موجود ہے، پانی کے بھرے ہوئے، اللہ نہیں چاہے گا تو برسیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ بادل کا نام و نشان نہیں ہے، اللہ اچانک بھیج دے، برسیں گے یا نہیں برسیں گے؟ تو یقین کس پر ہو؟ نگینہ پہنا ہے آپ نے، تعویذ پہنا ہے آپ نے، پیر صاحب کے پاس گئے ہیں آپ، تو بھروسہ کس پر ہونا ہے؟ نگینہ پہنا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے؟ جی نہیں، فلانا نگینہ پہن لیں، وارے نیارے ہو جائیں گے، نہال ہو جائیں گے، مالا مال ہو جائیں گے۔ نگینہ مالا مال نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ ہاں، اللہ چاہے گا تو اس کی وجہ سے کر دے، کسی وجہ سے کر دے، کوئی ذریعہ بنا دے، وہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ فلاں چیز کھاؤ گرمی آ جائے گی بدن میں، فلاں چیز کھاؤ ٹھنڈ پڑ جائے گی، تو اللہ چاہے گا تو پڑے گی، ورنہ نہیں۔ ایک مرتبہ گولی کھائی، درد چلا گیا، درد کاٹ دیا اس نے، ٹھیک ہو گئے۔ دوسری مرتبہ درد ہوا، وہ 10 مرتبہ گولی کھائی، کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ گولی وہی ہے، اس کا اثر بھی وہی ہے۔ کیوں نہیں کیا اثر؟ اللہ نے چاہا نہیں۔ ہر بیماری، کیونکہ حدیث شریف میں لکل داء دواء، اللہ نے ہر بیماری کی دوا بنائی ہے، آپ اس دوا تک پہنچیں، صحیح دوا تک پہنچیں۔ اللہ چاہے تو اثر ہوگا، ورنہ لاکھ دوا کرتے رہیں اثر۔ تو دوا کریں گے، ہتھیار پکڑیں گے، ذریعہ وسیلہ اختیار کریں گے، بھروسہ کس پہ کریں گے؟ اونچی، یہ آپ کو سمجھانا تھا۔ چیزوں کی ترتیب بدلتی ہے، کھانے پینے میں اثر ہو سکتا ہے، مگر یہ نہ کہیں اس وجہ سے ہوا، اللہ نے کیا ہے۔ ہاں، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ نے کیا، مگر یہ کہ نہیں جی اگر یہ نہیں ہوتا تو یوں نہیں ہوتا، تو ایسی بات نہیں۔ میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اونٹوں کا غلہ، میرے پاس غلہ بہت سارے اونٹ ہیں، ایک خارش والا، الرجی والا، کھجلی والا اونٹ میرے ریوڑ میں آ گیا، اس کی وجہ سے میرے اونٹوں میں بیماری ہو گئی۔ فرمایا ایسا نہ کہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسا۔ اس نے کہا جی جب تک وہ نہیں آیا تھا یہ بیماری نہیں تھی۔ فرمایا ایسا نہ کہو۔ اس نے کہا جی اس کی وجہ سے۔ فرمایا پھر سب سے پہلے والے کو کیسے ہوئی؟
تم کہو گے اس کو اس سے، آخر کوئی پہلا ہوگا نا، جس کو سب سے پہلے ہوئی اس کو کیسے ہو گئی؟ وہ چپ ہو گیا۔ تو یاد رہے، آج وائرس کا بہت ذکر ہوتا ہے، جی وائرس پھیلا ہوا ہے، تعدی، یہ پھیلی ہوئی بیماری ہے، وبا ہے، اللہ چاہے گا تو لگے گی، ورنہ ہماری بے احتیاطیاں ہم خود کرتے ہیں۔ احتیاط کرنا آپ کو منع نہیں ہے، لیکن یہ یقین رکھنا کہ اس وجہ سے لگی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ لوگ جن کے دل اسباب دنیا میں گرفتار، دنیا کے ذریعے طریقے، اس میں جو گرفتار ہیں وہ بھی شرک سے خالی نہیں۔ یہ وہ شرک خفی ہے، یہ وہ والا شرک نہیں جو کافر بناتا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مخلوق کی خوشی اور رضا کا خیال رکھنا، یار میرا آفیسر ہے ناراض نہ ہو جائے، سسر ہے ناراض نہ ہو جائے، رشتہ دار ہے ناراض نہ ہو جائے، میرا یار ہے ناراض نہ ہو جائے، اس کا تو بہت خیال رکھنا۔ بچوں کی خوشی کے لیے کہ یہ بچے ہیں ناراض ہو جائیں گے، یہ فلاں چیز دوں گا خوش۔ تو جو صرف مخلوق کی رضا یا ناراضی کی فکر میں رہتا ہے اور رب کی رضا ناراضی کی پرواہ نہیں کرتا، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اس طرح وہ دنیا میں گرفتار ہے، اس کا دل دنیا داری میں ہے، اس کا دل پرہیزگاری میں نہیں ہے۔ بیماری کی شفا صرف دوا میں سمجھ لینا، یا بھوک کا علاج صرف کھانے میں سمجھ لینا کہ نہیں کھاؤں گا تو بس ہو جائے گا ٹھیک، تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے۔ ہم نے یہ کہنا ہے جو رب چاہے گا وہ ہوگا۔ تو یہ یقین حاصل ہونا، یہ آج ہمارے اندر اونچی نہیں۔ فلانے کو کچھ دے دو یار کام ہو جائے گا، او فلانے سے مل لو کچھ کام ہو جائے گا۔ اللہ چاہے گا تو، رب چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ لاکھ جتن کر لو۔ آپ کہیں گے جی میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، گورنمنٹ اسکیم میں پیسے وقت پہ ڈال دیے ہیں، انہوں نے کارڈ بھی بھیج دیا ہے، پاسپورٹ بھی بھیج دیا ہے، ٹیکے بھی لگوا لیے ہیں، احرام بھی خرید لیا ہے، دعائیں بھی یاد کر لی ہیں، ساری تیاری کر لی ہے۔ اللہ چاہے گا تو جائیں گے، اللہ چاہے گا تو جائیں گے، ورنہ ہم کہیں نہیں جی سارا مکمل ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی اصل چیز تو تیاری ہوتی ہے، وہ میں نے ساری کر لی ہے، تو اب مجھے کون سی چیز روکے گی؟ تو اللہ نہ چاہے تو یہ سب تیاریاں کسی کام کی اونچی گئی ہے نہیں۔ مومن مطمئن ہوگا اس پر، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کے اندر کھٹک ہوگی، نہیں یار یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو یوں، وہ اور بہانے کرے گا، وہ اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا۔ اور مومن یہی کہے گا، کرنے والا کون ہے؟ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی، غیاث الدین بلبن حضرت کا معتقد تھا، بادشاہ تھا۔ ایک شخص آیا، حضرت جی میرا کام ہے بادشاہ سے سفارش کر دیں۔ تو حضرت نے ایک خط لکھا، بادشاہ کے نام ایک اونچی 2 لائنوں کا خط عربی میں، لیکن کمال کا خط، یادگار خط، بھلایا نہ جانے والا خط۔ کیا لکھا؟ میں نے
اس بندے کا کام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اس بندے کا کام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اور پھر چونکہ تو ذریعہ ہے تیری طرف بھیج رہا ہوں. اگر ہو گیا اس کا کام، کرنے والا اللہ تیرا شکریہ. ہو گیا اس کا کام تو کرنے والا اللہ تیرا شکریہ کہ کیوں تو ذریعہ بنا. نہیں ہوا تو نہ کرنے والا اللہ تو معذور. تو معذور. یہ خط لکھا حضرت آپ کے ایمان کے لیے میں نے اس کو سنایا. ذرا سوچے، آج ہم جی نہیں جی فلانے کی سفارش ہو گئی تو سمجھو کام بن گیا. کام کون کرے گا؟ اونچی. تو پہلے کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ یا اللہ تیری بارگاہ. پھر دوسرے کو جو بھی ہے وہ ذریعہ ہے، اس کے کام ہے. اب غنی اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ کے نام کی صفت کا کوئی مظہر ہوگا، ہم اس کی عزت کریں گے. مگر اصل چیز کیا ہے؟ رب تعالی کی عطا مانے. نہیں جی یہ کرے گا، تو اس کو اگر یہ سمجھ لیا یہ کرنے والا ہے تو یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں. یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جب دل میں بیٹھ جاتی ہیں، اچھا جی مجھے فلانے نے کہا ہے، وہ نگینہ پہن لو، فلانی چیز کھا لو، سب کچھ اصل میں کرے گا کون؟ یہ ذریعہ ہے. تو جب دوا کو ہم ذریعہ وسیلہ مان سکتے ہیں، کسی عہدے کو ذریعہ وسیلہ مان سکتے ہیں، تو نبی ولی کو کیوں نہیں مان سکتے؟ دوا میں اثر رکھنے والا کون ہے؟ اونچی. نبی میں کمال رکھنے والا کون ہے؟ عجیب بات ہے. دوا کے لیے مان لیں، نبی کے لیے نہ مانے، ولی کے لیے نہ مانے. تو یہ میں اشارہ کر رہا ہوں.